امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے وقت ہی دکان بند کر کر چل دیتے ہیں، تو آس پڑوس کے لوگ پوچھ لیتے ہیں آج کیا ہوا حضرت، آج کیا ہوا جو آپ اتنی جلدی دکان بند کر کر جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں موسم اس وقت ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ آج ہمارے ہاں بادل چھا جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے ڈر ہے کہ صحیح رنگ نہ دکھ سکے کبھی گراہکوں کو، اس لیے دکان بند کر کر جا رہا ہوں۔ اور ہمارے یہاں کا تو ماحول ہے کہ رنگین لائٹیں ایسے لگا کر بیچتے ہیں، اگر کوئی پیاز بیچنے والا ہے تو وہ لال رنگ کی لائٹ لگاتا ہے تاکہ پیاز میری سڑی ہوئی گلی ہوئی یا خراب نظر نہ آئے۔ کوئی پھل بیچنے والا ہے تو وہ اسی رنگ کی لائٹ لگاتا ہے، وائٹ لائٹ کا کوئی کام نہیں، کیونکہ دھوکہ ایمانداری ختم، دھوکہ چالو ہے اور ایمانداری ختم ہے۔ امام ابو حنیفہ اگر موسم میں تبدیلی آ گئی کہ موسم میں اگر بادل چھا گئے تو اس کے باوجود بھی دکان بند کرتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ ظہر سے بھی پہلے کی بات ہے، تقریباً اگر ظہر کا وقت بھی لگائیں تو اس وقت بھری دوپہری کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دکان بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرتا ہوں کہیں جو رنگ گراہک لینے آیا تھا وہ رنگ اسے نہ ملے اندھیرے کی وجہ سے، اس لیے ڈرتا ہوں کل قیامت میں حساب میں کیا دینا پڑے گا، کیا لینا ہوگا کہ کہیں دھوکے میں نہ آ جائے، اس لیے وہ دکان بند کر کر اپنا چلے جاتے ہیں۔ آج تو رنگین لائٹوں کا دور ہے، فوکس انگلش میں بولے تو فوکس پڑنا چاہیے، گراہک کی آنکھیں چندیا جائیں، چوند ایسی لگے کہ وہ سامان خریدنے جو آیا تھا اس کو خود سمجھ میں نہ آئے میں کیا لینا آیا ہوں۔ ابھی آپ ڈینم پہ چلے جائیں، ابھی آپ کاٹن پہ چلے جائیں، ابھی آپ چوڑیوں پہ چلے جائیں، پھلوں پہ چلے جائیں، یہاں تک کہ ایک سبزی والا بھی رنگین لائٹیں لگاتا ہے تاکہ اس کی سبزیاں ہری بھری نظر آئیں جیسے کہ وہ ابھی توڑ کر لایا ہو۔ اتنا زیادہ دھوکہ زندگی میں آ گیا۔ تو یہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں، میری اتباع کرنے والا نہیں۔ جب اتباع کرنے والا نہیں رہا تو انسان مسلمان بھی کہاں رہا، اور کون سے اس کی نماز اور کون سے اس کے روزے جو اس نے رکھے بھی ہوں وہ بھی سب اس کے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں پر دھوکے کی بات آ جاتی ہے اور وہ منافق میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس بات پہ توجہ فرمائیں کہ ہمیں منافق نہیں بننا ہے، چاہے ہم 2 پیسے کم کما لیں، بس اتنا ہی تو ہے۔ ایک سامان اگر ہمارا کٹا ہوا ہے تو ہم اسے بتا کر بیچیں کہ یہ سامان میرا کٹا ہوا ہے، آپ کو پسند ہو تو ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا مجھے 20 کا 50 کا نقصان ہو جائے گا، یا زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ بھئی مجھے اس میں کوئی پروفٹ نظر نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ اسے بند بیچ دیتے ہیں، تو آپ ایک گناہگار بندے ہیں اور آپ نے دھوکہ دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا ہے فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں، میری اتباع کرنے والا نہیں۔ اب آپ مسلمان کے دائرے سے جب نکل گئے تو آپ کہیں بھی جائیں اور کچھ بھی کریں، پھر اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کا تعلق یہیں تک ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی اتباع کریں، خرید اور فروخت میں۔ اور دوسری حدیث میں ایک آیا ہے کہ تاجر انبیاء اور شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تاجر کہتا ہے تجارت کرنے والوں کو، وہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن وہ اس وقت ہوں گے جب وہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرتے ہوں گے۔ یدی وہ بے ایمان اور دھوکے باز ہوں گے تو وہ بھی جہنم میں جانے لائق ہوں گے، کیونکہ دھوکے دار انسان کا حال منافق والا ہوگا، اور منافق جو ہے وہ جہنم کے نیچے والے درجے میں رکھا جائے گا، اور جہنم کے نیچے والا درجہ ساتواں حصہ جو ہے وہ جہنم کا منافق کے لیے ہے اسپیشلی۔ تو یہ بھی ایک منافق کے درجے میں چلا تھا جہاں بندہ دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ کرنا بھی دھوکہ ہے۔ یدی آپ کا کوئی سامان خراب ہے تو آپ اسے بتا کر بیچیں جی میرا یہ سامان خراب ہے، سامنے والے کی مرضی ہے وہ اسے لے یا نہ لے۔ اگر وہ نہیں لیتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا سامان آپ کے پاس ہے، اور وہ لے جاتا ہے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ آپ نے اسے بتا کر بیچا ہے، آپ اپنے فرض سے فارغ ہو گئے، آپ اللہ کے یہاں جواب دینے سے فارغ ہیں کہ میں نے ایمانداری سے سودا کیا تھا اور ایمانداری سے بیچا تھا۔ سامنے والے کا دل ٹھکا اور اس نے دل مضبوط کیا، مطمئن ہوا، تو وہ سامان خرید کر بھی لے کر جائے گا، اور وہ لے گیا تو آپ کی تو ذمہ داری ختم ہو گئی۔ لیکن آپ کو اس بات پر توجہ رکھنی ہے کہ کہیں میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا،